اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دن ہے پیر اور تاریخ ہے 3 مئی 2021۔ آج ہم ہفتہ نمبر 3 کی پلاننگ نمبر 14 کریں گے، جس میں ہم نے تشریحات کا کام کرنا ہے۔ تو چلیے، سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اپنے پلانرز نکالنے ہیں، اور جس طرح میں نے پلانر پہ ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے، آپ نے بھی اسی طرح سے اپنے پلانرز پر ڈیٹ منشن کر لینی ہے۔ جی، تو نظم ہے نعت، اور اس کے 3 بند ہیں جن کی ہم نے تشریحات آج کرنی ہے۔ پہلا بند ہے، آپ نے بند کو ڈاٹڈ فارم میں لکھ لینا ہے، جس میں آپ نے بند کے پہلے 2-3 الفاظ لکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈاٹ ڈال دینے ہیں، اور پھر اینڈ میں آپ نے آخری 3 الفاظ لکھ دینے ہیں۔ پھر آپ نے حوالہ نظم لکھنا ہے۔ حوالہ نظم میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، نظم کا نام، شاعر کا نام۔ نظم کا نام ہے نعت اور شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حل لغت۔ حل لغت کا مطلب ہے کہ اس بند میں کون سے مشکل الفاظ آئے ہیں، آپ نے ان مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ تو اس بند میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے۔ بر لانا، پوری کرنا، ملجا، جائے پناہ، ماوا، ٹھکانہ، ضعیفوں، کمزوروں، والی، مددگار، مولا، آقا۔ جی، تو اب چلتے ہیں بند کی تشریح کی طرف۔ نظم نعت کا جو یہ بند ہے، اس میں مولانا الطاف حسین حالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو نبیوں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کا سہارا تھے، مشکل میں گھرے ہر شخص کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ آپ حاجت مندوں کے حاجت روا تھے، فقراء اور مساکین کے لیے آپ کی ذات جائے پناہ تھی، اور غلاموں کے آقا اور مالک تھے۔ جی، یہاں بند نمبر 1 کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں بند نمبر 2 کو۔ اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے ڈاٹڈ فارم میں لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حوالہ نظم لکھنا ہے۔ حوالہ نظم ہے نظم کا نام ہے نعت، اور شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد ہم اس بند کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح سے پہلے ہم نے حل لغت کو دیکھنا ہے، یعنی اس بند میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی۔ پہلا لفظ ہے خطا کار۔ خطا کار کا مطلب ہے گناہ گار۔ پھر ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، بداندیش، برا چاہنے والا، گھر کرنا، جگہ بنانا، مفاسد، فساد، زیر و زبر، شکست دینا، شیر و شکر، دوستی کرنا، سوئے قوم، قوم کی طرف، نسخہ کیمیا، قرآن پاک۔ جی، تو اب چلتے ہیں بند کی تشریح کی طرف۔ اس بند میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی عادت کسی سے بدلہ لینے کی نہ تھی، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ جو لوگ آپ کا برا چاہنے والے تھے، وہ بھی آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کے دلوں میں بھی آپ نے اپنی جگہ بنا لی۔ آپ نے اپنے اچھے سلوک سے تمام فساد برپا کرنے والوں کو شکست دے دی، اور عرب کے تمام قبائل جو اسلام سے پہلے سال ہر سال آپس کی دشمنیوں میں جان اور مال برباد کر دیا کرتے تھے، ان تمام قبائل کو آپس میں دوست بنا دیا۔ آپ غار حرا سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، اور اپنے ساتھ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب لے کر آئے، جو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جی، اب تو چلتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف، اور بند نمبر 3 کو بھی آپ نے اسی طرح ڈاٹڈ فارم میں لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد حوالہ نظم میں نظم کا نام نعت، اور شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد آ جائیں گے حل لغت کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بند نمبر 3 میں کون سے مشکل الفاظ تھے۔ مس خام کا مطلب ہوتا ہے کچا تانبا، کندن، سونا، کرنوں، صدیوں، جہل، جہالت، آن، لمحہ، کایا، حالت، بیڑا، کشتی یا ناؤ، موج بلا، مصیبتوں کی کثرت یا حادثات۔ جی، اس بند میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ مختلف برائیوں میں مبتلا تھے، اور جاہلانہ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے، اور بت پرستی عام تھی، تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے عرب کی حالت کو فوراً بدل دیا۔ اب اسلام کی کشتی کو مصیبتوں کی کثرت اور کفر کی لہروں کا کوئی خوف باقی نہ رہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہواؤں کا رخ بدل دیا،
یعنی قرآن پاک کی صورت میں ہدایت کا ایک ذریعہ انسانوں کو عطا کر دیا۔ یہاں تینوں بند کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے بند نمبر 1، 2 اور 3 کی جو تشریح ہے وہ آپ نے کاپی پر کرنی ہے۔